حضرات محترم، دنیا کے علم و ادب کے اسٹیج پر جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ارباب علم و فن نے، اہل فنون نے، شہسواران علم و قلم نے اپنے اپنے زور قلم سے نہ جانے کتنی کتابیں تصنیف کی ہیں، مورخین نے نہ جانے کتنی تاریخیں لکھی ہیں، جس کی بنیاد پر ہم نے حدیث اور حدیث کی شرح قرآن پاک اور قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھا اور قرآن پاک کی تفسیر ہمارے سامنے آئی، قرآن پاک کا ترجمہ ہم نے دیکھا، انہی کی کاوشوں کا نتیجہ رہا کہ ہم سیرت النبی کے باب کو پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں، اولیاء ملت اسلامیہ کے اوصاف کو دیکھتے ہیں، لیکن جب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو اس مطالعے میں میں نے پڑھا سر آغاز یا آخر میں اگر میرے لکھنے میں میرے زور و قلم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اسے مطلع فرمائیں، اس کی اطلاع کر دیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے۔ قربان جاؤ کتاب مبین جو صاحب قرآن رحمت عالم نور مجسم رحمت للعالمین پر نازل ہوئی، اللہ کے مقدس کتاب جو ختم تاجدار نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اللہ نے اس کتاب مبین میں فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، نہ شک کی گنجائش ہے، لا ریب فیہ، اس میں رب کائنات کی ربوبیت کا اظہار ہے، خدا کی وحدانیت کا اظہار ہے، مالک یوم الدین محمد الرسول اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، لا شک فی الدین، دین میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، کوئی شک نہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے، کوئی شک نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم پیغمبراں ہے، الحمد الف بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ایک پیاری کتاب۔ قرآن خود کہتا ہے وہ دنیا کے مصنفین ہے جنہوں نے اپنے تقاضائے بشریت کی بنیاد پر لکھا ہے کہ اگر کوئی خطا ہوگی تو اصلاح کے لیے مطلع کر دینا، وہ خالق کائنات فرماتا ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے، قرآن حکیم ہے، جس کو میں نے صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ پر نازل فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آؤ دنیا کی اسٹیج پر چلیں، یونیورسٹیوں کا جائزہ لیں، کالجوں کا جائزہ لیں، کالجوں میں الگ الگ کورس کر دیے جاتے ہیں، کالجوں میں الگ الگ نصاب کر دیا جاتا ہے، پھر نصاب کے لیے کمیشن بیٹھتا ہے، ارباب علم و ادب بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کورس میں کچھ کمی بیشی کی جائے گی، آنے والے وقت میں کورس اور بھلا کر دیا جائے گا، بہتر سے بہترین بنا دیا جائے گا۔ ارباب علم و ادب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، دانشوران قوم کی انجمن ایک ساتھ جمع ہوتی ہے، جمع ہونے کے بعد ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس سال یونیورسٹی کا کورس بدلا جائے گا، اس میں تغیر ہوگا، وہ قرآن جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی کتاب مقدس نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر، جو ضابطہ کل تھا صدیق باوقار کے زمانے میں وہی ضابطہ آج بھی ہے، جو قرآن کا آئین کل بھی تھا وہی آئین آج بھی ہے، جو نظام کل تھا وہی نظام آج بھی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن چشمہ نور ہے، قرآن استقامت ہے، قرآن منبع علم و حکمت ہے، قرآن ہمارے لیے استقامت ہے، قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اے وہ قرآن ہے جس کا نصاب نہ بدلا ہے نہ صبح قیامت تک بدلا جائے گا۔ تاریخ پڑھو، دریائے دجلہ کا پانی سیاہ کر دیا گیا ہے، لیکن ظالموں نے سمجھا تھا ہم دریائے دجلہ کے پانی کو سیاہ کرنے کی بنیاد پر قرآن پاک کو مٹا دیں گے، معاذ اللہ، ان ظالموں کی ظالمانہ طاغوتی قوتوں نے بھرپور قوت دی، مگر ان ظالموں کو پتہ نہیں تھا یہ وہ قرآن پاک ہے جو صرف کاغذ کی تختیوں پر نہیں نوٹ ہے۔ اگر قرآن پاک کاغذ کی تختیوں پر نوٹ ہے تو آج جو حفاظ کرام جشن دستار بندی میں حفظ قرآن کی سند لیں گے، اے مسجد کے محراب و منبر پر کھڑے ہو کر پورے قرآن کو سنا دیں گے۔ قرآن صرف کاغذ کی تختیوں پر نہیں نوٹ ہے، قرآن ایک حافظ قرآن کے سینے میں جگمگا رہا ہے، جو مسجد کے محراب و منبر پر کھڑے ہو کر
پورے قرآن پاک کو پڑھ دے گا۔ یہی وہ قرآن پاک ہے، یہی وہ نطق کیمیا ہے، یہی وہ چشمہ نور ہے۔ جب اس کو ظالم وقت اکبر بادشاہ نے کہا یہ مخلوق ہے، اللہ کی بنائی کتاب ہے، تو ایسے وقت میں تاریخ پڑھو ملت کے نوجوانوں، ایک اللہ کا ولی اٹھتا ہے، محبوب خدا عاشق رسول الہ، اے کرے عشق مصطفیٰ، جسے علماء نے سید العلماء کہا ہے، علامت الدہر کہا ہے، شیخ المشائخ کہا ہے۔ وہ ذات کس کی ہے؟ وہ امام ربانی مجدد البستانی کی، شیخ احمد فاروقی کی ذات پاک ہے۔ تنہ تنہا ہندوستان کی دھرتی پر بادشاہ وقت سے مقابلہ کرنے کی تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، صفات الہی ہے، من جانب اللہ نازل ہونے والی کتاب، محمد عربی پر مقدس کتاب ہے، اس لیے قرآن کو مخلوق نہیں کہا جائے گا۔ ظالم وقت نے آواز اٹھائی، جیل کی کوٹھی میں جانا پڑے گا، طاغوتی قوتوں کے سامنے تمہیں سر جھکانا پڑے گا۔ محبوب خدا نے ثابت کر دیا سر نہیں جھک سکتا ہے، سر کر سکتا ہے۔ جیل کی کوٹھی میں ڈالا جائے گا، جیل کی کوٹھی میں محبوب خدا کو ڈالا گیا۔ یہ بھی مشیت یکتی تھی، دید قدرت تھی کہ جب جیل خانے سے آپ کو نکالا گیا تو قرآن پاک کے کلام الہی اور صفات الہی کو آپ نے قائم و دائم رکھنے کی بنیاد پر آواز اٹھائی تھی، وہ آپ کی ایک کرامت ثابت ہوئی۔ جیل خانے سے نکلے تو پورا جیل خانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے گونج رہا تھا۔ دونوں ملت کے نوجوانوں، معلم کائنات کانفرنس، دنیا کی یونیورسٹیوں میں چلو، بس آخری بات کہہ کر گزر جاؤں گا چونکہ میں وقت کا بہت پابند ہوں، اس بارے بہت مشہور مقرر ہوں کلکتہ وغیرہ۔ الحمدللہ معتصم باللہ بہت ہی ٹائم کا پابند ہے، لوگ کہتے ہیں چرچے میں الحمدللہ۔ جی ہاں، بس آخری بات، آؤ آنکھیں بند کرو، تصور میں یونیورسٹی میں چلو، البرکات میں چلو، مسلم یونیورسٹی میں چلو، دنیا کے کالجوں میں چلو۔ دنیا کے کالجوں میں الگ الگ باپ کے الگ الگ ٹیچر ہیں، ڈاکٹری کا ٹیچر الگ ہے، سرجری کا الگ ہے، انجینئرنگ کا الگ ہے، اور مدارس اسلامیہ میں آپ آئیے الگ الگ کورس، الگ الگ باپ کے الگ الگ استاد اساتذہ کرام ہیں۔ مگر آؤ اس معلم کائنات میں، معلم کائنات کانفرنس میں آپ جائزہ لیں، آنکھیں بند کر کے تصور میں مدینہ منورہ چلے، اس بارگاہ میں چلے جس بارگاہ کے بارے میں کسی نے کہا تھا اور کسی نے آج بھی کہا ہے، اے خاور حجاب کے درشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب، چوما ہے کسیوں نے تیرے آستانے کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب۔ یا رسول اللہ برستا ہے شرق و غرب پر تیرا ابر کرم، اے میرے آقا نسل آدم پر ہے تیرے احسانات بے حساب، نہ پیدا ہوئی تیرے مواخات کی نظیر، نہ لایا کوئی آج تک تیرے مساوات کا جواب، اے قبلہ دو عالم کائنات عالم کا ہے تیرے در سے نظام۔ اس رسول گرامی وقار معلم کائنات کی بارگاہ میں چلا۔ ایک معلم کائنات محمد عربی کی ذات پاک ہے، ایک کتاب مبین قرآن پاک ہے۔ جب معلم کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، صحابہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیا کی یونیورسٹیوں میں الگ الگ معلم، الگ الگ کتابیں، مگر تنہا ایک کتاب قرآن پاک ہے، میرے نبی کی ذات پاک معلم کائنات کی ہے۔ آپ تعلیم دے رہے ہیں تو اس پہ کون نکل رہا ہے؟ صدیق باوقار کی صداقت پیدا ہو رہی ہے، فاروق اعظم کی عدالت پیدا ہو رہی ہے، عثمان غنی کی سخاوت پیدا ہو رہی ہے، مولا کائنات کی شجاعت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اسی ایک تعلیم سے وقت کا گورنر اعظم، مصر کا گورنر عمر بن عباد پیدا ہوتا ہے، اور خالد جرجار جیسا فوجی افسر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ، ڈاکٹر، سائنسداں، قاضی اور جج پیدا ہوتے ہیں۔ پڑھانے والا ایک ہے، کتاب ایک ہے، میں پوری دنیا کا ضابطہ قرآن پاک سے معلم کائنات عطا فرماتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن بتا تو کیا ہے؟ قرآن نے کہا تم پوچھ ہی رہے ہو تو دنیا قرآن کہتی ہے تو قرآن کہتی رہے، مگر میں
سیرت ہوں مصطفیٰ کی، میں ادا ہوں مصطفیٰ کی، تعریف ہوں مصطفیٰ کی، توصیف ہوں مصطفیٰ کی۔ جناب عائشہ سے پوچھا گیا نبی کونین کا اخلاق بتاؤ، تو آپ نے کہا کالا خلق القرآن، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ وآخر دعوانا